अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। एक मौजू जो कल परसों से चल रहा है कि जनाब कोयटा में एक ऐसा बादल का टुकड़ा देखा गया कि पाकिस्तान ने जनाब एक ख़ास मिज़ाइल का बैनुल बर्राज़मी मिज़ाइल का तजर्बा किया है। और मंसूर अली खान जो है उन्होंने तो तस्दीक भी कर दी और दीगर कई सहाफ़ियों ने तस्दीक कर दी कि ये पता लग गया और जनाब ऐसा मिज़ाइल था वैसा मिज़ाइल था। जबकि क्या कहते हैं, सईद चोई साहब जो बड़ी मुस्तनद और बड़ी दबंग खबर देते हैं कोर्ट के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी, वो उड़ती बात नहीं करते, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि वो एक बादल था और ऐसी सूरत हाल है। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। फिर इमरान शफकत साहब का व्लॉग सुना, दीगर जगहों से व्लॉग सुने कि भाई ठीक है, कर दिया तो बहुत अच्छा किया, इंडियन ब्राह्मूस आके लगे और आगे लगे तो फिर उसके बाद जो है ना पाकिस्तान को भी करना चाहिए। मेरा मुसलसल मौक़िफ़ रहा है और इस बात को लोग समझ भी रहे हैं कि यार ये 7 जहाज़ वाला सिर्फ इस्तारा है, यानी कि 7-0 के, या पहले 6-0 था, बाद में तस्दीक हो गई कि 7वां जहाज़ भी गिरा है। 8वां जो है ना वो ड्रोन है बड़ा। वैसे तो छोटे ड्रोन बहुत सारे हैं जो बड़ा कीमती और बहुत यानी कि आला क्वालिटी का, एक आम जहाज़ की निस्बत भी उसकी कीमत ज़्यादा है, वो ड्रोन भी जो है ना गिरा है। लेकिन वो आठवां उसको गिन लें या एक कह लें बड़ा ड्रोन, और 7 जहाज़ और उनके टेल नंबर्स वगैरह बता के, तो ये तस्दीक है। दुनिया में चैलेंज किया, अगर कोई इंडियन इस बात को कहते हैं कि गलत है तो फिर आप अपना चैलेंज कबूल करें, जहाज़ सामने कर दें, पता लग जाएगा। हर जहाज़ की टेल नंबर होती है, यानी कि जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर होता है वैसे जहाज़ की टेल नंबर होती है। अब मैं बताऊं कि कोई शक नहीं कि ब्रह्मोस जो है वो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को का कम्बिनेशन जो है बहुत आला दर्जे का जो है ना ये मिज़ाइल है। लेकिन 6 और 7 की रात जब मई में इंडिया ने जो मिज़ाइल फायर किए एयर टू ग्राउंड, और उसके बाद जो वो मिज़ाइल थे और उनको पाकिस्तान ने जो है ना रोकने में नाकाम रहे। लेकिन जो एयर टू एयर जो मिज़ाइल्स थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उसको बैकफायर किया और जितना बड़ा उनका प्रोग्राम था सारा मिट्टी में मिलाकर रख दिया, और जो जहाज़ जिन्होंने फायर किए थे उनको गिराया। जबकि लॉक वो काफ़ी ज़्यादा, पहले आया कि 10 थे, फिर आया 20 थे, फिर आया डजन्स में थे, यानी कि 72 एयरक्राफ्ट में से मोस्टली जो है ना वो लॉक हो चुके हुए थे। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो, उसके अगेंस्ट जो है ना भारत जो है ना वो बड़ा कोई जवाब दे। उसके बाद आ जाती है 9 और 10 की रात, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसकी तरफ तवज्जो। 9 और 10 की रात जब हुई तो तकरीबन आप कह लें कि असर का टाइम था, मगरिब का टाइम मैक्सिमम जब हुआ है, तो तकरीबन जो सिक्योरिटी को कवर करने वाले सहाफ़ी थे सबको पता था कि आज किसी भी वक्त में हमला हो जाएगा, और वो इंतज़ार कर रहे थे। तमाम जो है वो अपने टीवी चैनल्स पे पहुंचे हुए थे और बड़े तरीक़ेकार के साथ चल रहे थे। और जितनी पाकिस्तान की जो हाई कमान थी वो सारी जो सी थी वो सेफ एरियाज़ के अंदर थी। जो ग्राउंड के ऊपर होने थे वो ग्राउंड के ऊपर थे और फुल्ली अलर्ट थे, यानी कि फायर ब्रिगेड्स वगैरह सबको बता दिया गया था कि किसी भी टाइम में इमरजेंसी कॉल आ सकती है। इस हद तक तैयारी थी। अब ब्रह्मोस फाइल होते हैं। ब्रह्मोस के साथ 2 मुख्तलिफ किस्म के यूरोपियन मेड मिसाइल भी फायर होते हैं। ठीक है, आप ज़हन में रखना। जो ब्रह्मोस हैं उनमें से कुछ लगते हैं आगे जगह पे एग्जैक्टली जहां पे उन्होंने फायर किए थे, मोस्टली रास्ते में डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, लेकिन वो इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, उसके साथ जो हुआ वो डैमेज हुए, फट गए, तबाह हो गए। ठीक, लेकिन जो जहां से दुनिया जो है ना वो घबराई थी वो उससे कि पहले साइबर अटैक हुआ, फिर जो ड्रोन अटैक हुआ, फिर ये जो इनके मिसाइल थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिनमें से कुछ मिसाइल उनको अपने बस में किया, आप उसका टेक्निकल वर्ड्स, और उसको अफगानिस्तान रवाना कर दिया, जो इस्लामाबाद के ऊपर आ रहे थे। उनको इस्लामाबाद के इसके ऊपर से गुजार के और अफगानिस्तान में गिराया, लेकिन बिल्कुल ऐसे पहाड़ों के अंदर गिराया कि कोई जगह कोई हिट ना हो। ये किसने किया था? ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी?
اچھا پھر کچھ میزائل جو یورپین 2 مختلف کمپنیوں کے میزائل سے برہموس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے بس میں کیا پاکستان نے. اور پاکستان نے انڈیا کا پورا نظام جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ان کے اسپل ویز کھولے، الیکٹریسٹی، ان کے سگنلز، ان کا یہ سارا جو نا نظام یہ درہم برہم کیا. وہاں پر دنیا جو سی ہے نا اس نے ٹرن لیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو پاکستان کسی اور طرح سے ہے. اور وہاں پہ پاکستان نے پورے طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو سافٹ کر لیا تھا کہ اب جہاں پہ چاہے گا پنچنگ کرے گا، ڈسٹروائے کرے گا. اور انڈیا کی بالکل جو ہے نا جو ایئر پاور تھی اس کو گراؤنڈ کر کے رکھ دیا تھا. اس میں کتنی تباہی ہوئی ہے انڈیا خود نہیں بتا رہا، پاکستان بھی نہیں بتا رہا، لیکن پوری دنیا کو پتا ہے، پوری دنیا کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو پتا ہے کہ کھڑے ہوئے کتنے ایئرپورٹس پہ، جو ایئر فیلڈز پہ جو انڈین جہاز تھے وہ کتنے تباہ ہوئے ہیں، برہموس کا کتنا بڑا ذخیرہ تباہ ہوا ہے، اور دیگر جگہوں پہ جو کام ہوئے ہیں وہ کتنے کام ہوئے ہیں. تو کہنے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ کچھ ایسی بھی بات کرتے ہیں کہ جو اپنے ہی اگینسٹ جاری ہوتی ہے. میزائل کے اندر صرف اسپیڈ کاؤنٹ نہیں ہوتی، میزائل کا سسٹم ایسا ہو کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے. ہتف 2 کا جو ایک فائر ہے جس کے بارے میں ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے اپنی ایک وہ بتائی میجیکل اسپرٹ والی بات، جو ان کے عقیدے میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جناب ایسا تھا اور وہ پھر ایسی جگہ پہ جا کے گرا. نہیں، میں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں جو لاک ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے جب کمانڈ دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر فائر کرو، اس کے اوپر فائر کرو، تو اس میں سے ایک جو لاک ہوا تھا وہ جس جگہ پہ ہٹ کرنا تھا وہ کسی اور جگہ کو ہٹ کرنا تھا، کمانڈ اس کی دی تھی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ یہ میزائل غلط گیا یا اتفاق سے جا کے گر گیا، یہ ایگزیکٹلی جگہ پہ جا کے لگا جہاں پہ لگنا تھا. لیکن یہ تھا کہ ڈیسیجن کسی اور کا تھا، کمانڈ آ کے کسی اور کی دے دی تھی. یہ ایک غلطی تھی، یہ ایک ٹیکنیکل غلطی تھی، کیونکہ ود ان سیکنڈز جو تھا نا یہ سارا ورک، یعنی کہ ڈیسیجن سے لے کے آپریشن تک جو تھا نا یہ ود ان سیکنڈز ہو رہا تھا، منٹ کی بات نہیں ہوتی. جہاں جہاں پہ جو مل رہا ہوتا ہے کہ اس کو لاک کر دو، فائر کرو، لاک کرو، فائر کرو، لاک کرو، فائر، لاک ہے فائر کرو. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک بڑا میکنزم تھا. تو وہ ایگزیکٹلی جا کے لگا تھا. پاکستان کے جو ہدف ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ 100% رہا. ایک ٹیکنیکل ہے کہ بتایا ہے کہ جناب فلانی جگہ پہ، اور اس کو جو فیصلہ ہے وہ جو کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا وہ دوسری جگہ کو کر دیا، اس نے جا کے صحیح جگہ پہ لگا، اس نے بڑا نقصان کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اب سپر سونک میزائل اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا، بین البر اعظمی ہے، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے ہدف 4 کا یعنی کہ ایک تجربہ کیا ہے. پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، سب سونک بھی ہیں، سپر سونک بھی ہیں، سب کچھ ہے. پاکستان اور طرف توجہ دے رہا ہے. یہ جو اس طریقے کی آتی ہے نا سینہ گڑھ، پھر وہ بعد میں جھوٹ نکلتی ہے تو وہ بڑا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے ہیں. اس وقت میں جو سب سے زیادہ جو محنت ہو رہی ہے وہ میں پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ سائبر کے اوپر ہو رہی ہے، جہاں سے دنیا پریشان ہے. سائبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہاں پاکستان سے بیٹھو آپ جو ہے نا آسٹریلیا کے اندر اپنے معاملات جو ہے نا وہ کر لیں، یعنی کہ تھرو وائی فائی جو ہے نا آپ ان کے سسٹم کے اندر انٹر ہوئے ہوتے ہیں تھرو وائی فائی. جیسے چائنیز کمپنی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم آپ کو یہ انڈسٹری لگا کے دیں گے اور اس کو ہم مینج بھی وہیں سے بیٹھ کے کریں گے. وہاں پہ 8 4 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں، وہ آپ کی پوری فیکٹری چلا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر کسی بندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ڈال دو، یہ چیز نکال دو، یہ سب کچھ کر دو. کہاں سے؟ چائنا سے. اور یہ سارا نظام چل رہا تھا. یہ کوئی اتنی کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں ہے، بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ کئی دہائیوں سے یہ چل رہی ہے. تو ایسا ہے. بہرحال میں نے کہا چلیں اپنی بھی بات کرتے ہیں. تو ایکسیلنٹ ہے جی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ اس وقت پشاور میں ہیں، اور بڑا زبردست جرگے سے خطاب اور معاملات چل رہے ہیں، اور بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے قبائلیوں کو. انہوں نے موقع پر جو ہے نا وہ بارڈرز پہ پہنچ گئے تھے. پھر پاک فوج نے منع کیا کہ نہیں آپ
افغانیوں سے ہم خود ہی نہیں مٹ لیں گے. اب بس آپ اپنے علاقے کی نظر رکھو گے, یہاں پہ غیر متعلقہ کوئی موومنٹ نہ ہو, تو اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 7-0 یا 6-0 یہ ایک استعارہ ہے. اصل جو کام تھا نا, جس پہ دنیا جو سی ہے نا, کسی دنیا کے ملک نے انڈیا کی بیکنگ نہیں چھوڑی تھی. جب پاکستان نے 6 یا 7 یا 5 جہاز گرا دیے تھے, کوئی نہیں فرق پڑا تھا, سب انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پاکستان کو سمجھا رہے تھے نہیں نہیں نہیں, ہم تمہارے جو ہے نا آنسو پوچھ دیں گے, بس آپ جو ہے نا چپ کر جو. لیکن جب 10 کی صبح کو پاکستان نے جواب دیا ہے تو پھر سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ او یار یہ تو لے دے جائے گا, یہ تو ہماری ٹیکنالوجی ماری ہے نا, ہماری بنائے ہوئے میزائل جو ہے نا انہوں نے قابو میں کر کے انڈیا کے میزائل انڈیا میں دے مارے. نیکسٹ ٹائم میں یہ کیا کرے گا؟ جو بات ہوتی ہے نا, جو دنیا میں مانی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے جو ایکچولی ریئل وار کے اندر جو آزمائش ہوتی ہے نا, وہی آزمائش ہوتی ہے. تو وہاں پر پاکستان نے اللہ کا شکر ہے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جس کے اوپر پوری دنیا نے یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا نہیں, جو انڈیا کے سپل ویز کھول سکتا ہے, جو انڈیا کی الیکٹریسٹی کو بند کر سکتا ہے, جو انڈیا کے جو سگنل سسٹم ہے ان کو کر سکتا ہے, جو انڈیا کی ایئر ٹریفک ٹوٹل اپنے ہاتھ میں لے کے 10 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ جنیوا کنونشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو چلو ہم واپس دے دیتے ہیں, انڈیا نہ مانے. دنیا تو مانتی ہے, وہ تو یہ کہتی ہے کہ یار یہ سب کچھ ہوا ہے, ہم نے دیکھا, نہیں اناؤنس کرتے تو نہ کریں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب F-16 کرا دیا, حالانکہ F-16 اڑایا ہی نہیں ہے اس مئی کے اندر, آپریشنل کیے ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک ایک میسج تھا امریکہ کو, جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رکھے ہوئے ہیں. تو پھر اب وہ کٹس بھی دینے کے لیے تیار ہیں, بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں, بہت سارے میزائلز دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ وجوہات آپ کے سامنے ہیں, آپ خود سمجھدار ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.